السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار عامر حسنی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے دل پر دستک دینے کے لیے، اور پروگرام ہے دل پر دستک۔ ایک صوفی کے دو مرید تھے، ایک نے شراب پی اور نالی میں بے ہوش ہو کر گرا۔ دوسرے نے صوفی سے شکایت کی۔ اس نے کہا، جو صوفی تھا اس نے اس کو کہا کہ تو بڑا بے ادب ہے کہ اس کی شکایت کرتا ہے اور جا کر اٹھا نہیں لاتا۔ وہ اسی وقت گیا اور اسے اٹھا کر لے چلا۔ کہتے تھے کہ ایک نے تو بہت شراب پی، لیکن دوسرے نے کم پی کر اسے اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ تو مطلب ان کا یہ تھا کہ تو نے اپنے بھائی کی غیبت کیوں کی؟ یعنی ایک نے تو شراب پی اور اس نے وہ گناہ کیا، اور دوسرے کو انہوں نے اس طرح ظاہر کیا کہ اس نے چونکہ غیبت کی تو اس نے بھی شراب جیسے ہی کام کیا، یعنی گناہ کیا۔ تو ان بزرگ کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ اگر اس نے برائی کی ہے تو تیرا کام یہ نہیں تھا کہ تو اس کی شکایت کرتا، بلکہ تیرا کام یہ تھا کہ تو اس کی اصلاح کی کوشش کرتا، اسے کم از کم وہاں سے اٹھا کر لے آتا اور اس کا خیال رکھتا، تاکہ شاید آئندہ وہ اس بدی سے بچ جاتا۔ تو اصل میں ہمارے لیے بھی اس میں یہی پیغام ہے کہ ہم عموماً چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں کی جو کمزوریاں ہمیں پتہ ہوتی ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کو آگے پھیلانے لگ جاتے ہیں، جیسے اس مرید نے اپنے پیر کے سامنے اس کی بدی کا بیان کرنا ہے، چونکہ غیبت میں شمار ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ کتنا ایک ایسے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا ہے کہ گویا آپ ایک مردے کا گوشت کھانا تو ویسے ہی انسان پسند نہیں کرتا، اور اس پہ یہ کہ وہ مردہ بھائی ہو تو ویسے ہی ناممکن ہے۔ تو ہم اس چیز سے یقیناً جو بھی سوچتا ہے کراہت محسوس کرتا ہے کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو اگر اس سے اتنی کراہت ہے تو یہ کراہت ہمیں خدا اور اس کا رسول اس بدی سے بھی دلا ہے، اور عموماً بے خیالی میں بھی اس طرح ہو جاتا ہے، جیسے ہی خیال آئے فوراً اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ اور جو لوگ جان بوجھ کر یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی برائیاں ادھر ادھر بیان کرتے ہیں، کمزوریاں بیان کرتے ہیں، تو وہ اس غیبت میں شامل ہو جاتے ہیں اور گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنا ناپسندیدہ عمل ہے، اس کو ہمیں چھوڑ کر خدا تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنیں اور خدا کی نعمتوں سے بھی جاتے رہیں۔ تو ہمیں تو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والے ہیں، اور ان کی سیرت میں تو ایسی بات کبھی بھی نہیں تھی۔ کمزوریاں انسانوں میں ہوتی ہیں، سب انسان ہیں، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی ہمارے بھائی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کی کمزوریوں کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں، سب کے سامنے بیان نہیں کرتے، اسے علیحدگی میں پیار سے سمجھاتے ہیں اور اس برائی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہم دوسروں کے بچوں کے لیے بھی کریں، دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی کریں، اور ہر ایک کو محبت کے ساتھ سمجھائیں اور اس کی سب کی یا اس کی برائی کرنے میں جلدی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔